سر ماشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے اس طرح کے بے شمار بیسیوں جو ہیں یادگار لمحات ہوں گے، یادگار ایونٹس ہوں گے، یادگار ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے مائنڈ میں ہانٹ کرتی ہیں. تو کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ اسکول دور کا یا کالج دور کا کوئی ایسا یادگار؟ اچھا، چھوٹے چھوٹے بے شمار دلچسپ واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی بھر یاد رہتے ہیں. مجھے یاد ہے میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا اور میں اسلامی جمعیت طلبہ ضلع سرگودا کا ناظم تھا. تو ان دنوں میں خوشاب جو ہے وہ بھی ضلع سرگودا کا حصہ تھا، یعنی تحصیل تھی. اب تو خود انڈیپینڈنٹ ضلع ہے. تو وہاں کالج کے اندر ایک قتل ہو گیا. تو مجھے اپروچ کیا گیا کہ یہ بچہ ایک لڑکے کو قتل ڈاکوؤں نے یا بدماشوں نے کوئی تھے، انہوں نے آ کے کالج کے اندر کیا ہے. تو بڑے ہی اس سے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر بلکہ پورے پنجاب کے اندر ایک پریشانی صورت شروع ہوئی. تو کالج کے طلبہ نے جلوس نکالے، جمعیت نے اس کو قیادت کی. تو مجھے جور آباد جانا ہوا. تو میں اس وقت سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور میری عمر 17 سال یا 18 سال سے زیادہ نہیں تھی. تو وہاں جو میں نے پریس کانفرنس کی جور آباد کے اندر، اچھا وہ مجھے اس وقت تو جذباتی انداز تھا ایک کالج کے اسٹوڈنٹ کے لیڈر کی حیثیت سے، میرے ساتھ 20 25 30 اسٹوڈنٹ، اور وہ جا کے میں بیٹھ گیا، پریس کو میں فیس کر رہا ہوں. تو بہت اس وقت تو باتیں ہو گئیں کہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے، قاتلوں کو پکڑا جائے، بڑا جذبات. بعد میں سوچتا ہوں کہ میں نے کس عمر میں پہلی کانفرنس کی، پہلی پریس کانفرنس میرے لیے. اچھا پھر سوالات آپ کو پتہ ہے صحافیوں کے بڑے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں. تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یار یہ بات ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ کل کو میرے خلاف کوئی ہو سکتا ہے، یہ جذبات. تو لیکن وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو ہے طوفانوں میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. اور اس میں تو وہ مجھے بڑا واقعہ بعد میں بھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑی چھوٹی عمر میں بڑی پریس کانفرنس ہوئی اور الحمدللہ بڑی کامیاب ہوئی، اس کو اگلے دن کوریج بھی ملی. دوسرا واقعہ ایک بڑا دلچسپ ہے کہ مجھے کچھ کہنا تھا طلبہ سے. میں جلدی تیار ہو کے تو پہلے پیریڈ میں پہنچ گیا ہوں. ان دنوں میں اسمبلی ہوتی تھی کالج میں. تو ہمارے پرنسپل بڑے اچھے آدمی تھے، وہ خود درس قرآن دیتے تھے. لیکن وہ کالج میں چونکہ اکثر میری طلبہ کے ساتھ سپیچز ہوتی رہتی تھی، کارنر میٹنگ یہ وہ، تو انہوں نے سوچا کہ جب میں اس کو اچانک کہوں گا کہ آؤ بھائی آج درس قرآن آپ دو گے، تو اس کو اچانک کیا بول سکے گا، آخر ہے تو بچہ. تو اس کی تھوڑی سی نا وہ تضحیق ہوگی یا تذلیل ہوگی تو بچے تالیاں بجائیں گے. تو پرنسپل صاحب نے کہا بھئی آج درس جو ہے نا یہ ہمارا عزیز مدثر ہے، اکثر کارنر میٹنگ کرتا رہتا ہے، آج یہ دے گا. اچھا مجھے کچھ کہنا تھا، مجھے موقع چاہیے تھا. میں گھر سے پلان ہو کے گیا ہوا تھا. تو میں نے فوراً آ گیا اور میں نے اپنا جو کچھ کہنا تھا کہ آج کلاسز کا بائیکاٹ ہوگا، آج ہم کلاسز نہیں لیں گے، یہ ایک ایشو ہے. تھوڑی سی سن کے میری تقریر، وہ بڑی جذباتی تقریر میں کر رہا تھا. تو دیکھیں اس دور کا ہمارے اساتذہ کا کتنی محبت کا انداز ہوتا تھا. انہوں نے پیچھے سے بڑے ہیوی شخصیت تھے، وہ ایسے مجھے جفی لگائی. ساتھ پرنسپل کا دفتر تھا، مجھے اندر پھینکا، باہر سے کنڈی لگا آگے پھر درس شروع کر دی تاکہ کلاسز نہ ہو، بائیکاٹ نہ ہو، یا جو یہ کہنا چاہتا ہے. وہ 15 منٹ کا ہوتا تھا وہ اسمبلی، وہ گزر گئی، بچے کلاسز میں چلے گئے، پھر آ کے مجھے سمجھانے لگے بیٹا ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کی کیا بات، نہ انہوں نے میرے خلاف ایکشن لیا، نہ مجھے ایکسپیل کیا، نہ مجھے بلکہ سمجھایا. دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے اندر ایسا ہی پیشن ہونا چاہیے، ایسی محبت بچوں سے ہونی چاہیے کہ رہنمائی کریں، محبت بھی کریں، گائیڈ بھی کریں، سمجھائیں بھی. خام خواہ جرمانے، ایکشن، اخراج کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. سر میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ یا اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹس جو منسلک ہوتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بڑی موٹیویشن ملتی ہے. باقی طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ جسٹ لوگوں کو جو ہے، اسٹوڈنٹس کو جو ہے مختلف ایشوز پر جو ہے وہ کہتے ہیں، مطلب انسٹیگیٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے یہ کریں گے. لیکن جماعت جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ینگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے، اور اسپیشلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک ڈیفینیٹلی انسان کے اندر جو ہے ایک نکھار پیدا ہو جاتا ہے، بات کرنے کا پتہ چل جاتا ہے.
تو میں نے بھی اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا، میں وہاں پر ایز اے وائس چیئرمین رہا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ اس حوالے سے بے شمار اسٹوڈنٹس کی کردار سازی کے حوالے سے جو ہے بہت سارے جو ایونٹس ہوتے ہیں جبکہ جو باقی طلبہ تنظیموں میں نہیں ہوتے. تو میں سمجھ سر آپ بتائیے گا کوئی ایسا کچھ ایسا ٹیچر جس سے آپ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے، بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھے، جس کے ٹیچنگ سٹائل سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے؟ زبردست. اچھا جی، ایسے ہے کہ یہ تو نئی نسل تک بات پہنچنی چاہیے، بلکہ سب لوگوں کو تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اسلامی جمعیت طلبہ انتہائی علمی اور تربیتی کام کر رہی ہے. یہ کتابوں سے، لٹریچر سے، اسلامک لٹریچر سے مسلح ہو کر کالجز میں، اداروں میں نکلتی ہے. آج اگر ہمیں پاکستان کے اندر جدید تعلیم یافتہ طبقہ اگر اسلام کی طرف مائل نظر آتا ہے تو اس میں بہت بڑا کردار اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے. یہ اپنے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کے اپنی کلاس فیلو کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والے، بینچ پہ بیٹھنے والے ساتھی کو ایک کتاب دیتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، آپ یہ پڑھیں، آپ یہ پڑھیں. تو اس میں زیادہ تر لٹریچر تو سید ابو العالی مودودی کا ہوتا ہے. جی جی. اور وہ دلوں میں گھر کر جاتا ہے. ایک بندہ جو بالکل آوارہ ہے وہ ایسے دین کی طرف مائل ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، اور پھر وہ اپنا من تن دھن جو ہے وہ اس پہ لگا دیتے. آپ دیکھیں کہ اسلامی طلبہ جو سب سے زیادہ ہر اپنے ساتھ ملانے والے طالب علم پہ جس بات کا زور دیتی ہے، وہ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو نصب العین دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حاصل. دیکھیں یہ وہ مشن ہے جو بچوں کو دے رہی ہے. اللہ کو راضی کر، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی رضا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. اس کے لیے زندگی ایسے گزارو کہ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو جمعیت سے ملے گی، قرآن کی فہمی آپ کو جمعیت سے ملے گی، اچھا کردار آپ کو جمعیت سے ملے گا. اور ان کو آپ گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. جو آج کل سوسائٹی میں ایک دوسرے کو مل رہے ہیں تو گالی دے کے مل رہے ہیں، وہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے ملیں گے. تو تربیت کا جو پہلو ہے اسلام، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سارا جمعیت کے پیچھے جس علمی اور فکری شخصیت کا تعلق ہے وہ سید ابو العالی مودودی. جی جی بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. انہی سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ انسان کا جو بادشاہ ہے، مالک ہے اور خالق ہے وہ اللہ ہے، اور اس کی رضا جو ہے وہ مقصود ہے. اور وہ کیسے ملے گی؟ محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے ملے گی. ٹھیک ہے. اس طرح سے جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، یا جیسے آج کل ٹرینڈ ہے جی آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی، بھائی محمد عربی ہماری آئیڈیل پرسنالٹی ہے. ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا، میری تربیت کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، میرا بادشاہ میرا اللہ ہے، اور میں اس پر خوش ہوں. اور میں اس بات پر خوش ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہبر ہیں، میرے رہنما ہیں، میرے رسول ہیں، میرے قائد ہیں، میری آئیڈیل ہیں، اور میرا طریقہ زندگی اسلام ہے. میں اس بات پر خوش ہوں کہ اسلام میرا طریقہ زندگی ہے. سچی بات یہ ہے مدثر مجید، کبھی کبھی میں جب سوچتا ہوں اپنے برے صغیر کے حالات میں، سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی نہ کی ہوتی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے ہوتے، یہ دین اسلام میرے پاس نہ آیا ہوتا، تو آج یا تو ہم گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے. ٹھیک ہے. مخلوق اشرف المخلوق ہو کے عام گھٹیا مخلوق کی یا عام مخلوق کی ہم عبادت کر رہے ہوتے. جیسے انسان افراد و تفرید کا یا تو یہ خدا بن جاتا ہے، فرعون اور نمرود بن جاتا ہے، یا پھر یہ اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کہ گائے کو اور درختوں کو اور چاند کو اور سورج کی عبادت، فطرت کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو اعتدال اور صحیح راستہ جو میں بتایا ہے وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. لہٰذا آج بھی جو نئی نسل کو بتانے والی بات ہے، اور میں دار ارقم کے اندر بھی اور رفاع یونیورسٹی کے اندر بھی بارہ میں طلبہ سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی میں نے یہ ادارے اس لیے بنائے ہیں اور میری اپنی زندگی کا مشن یہ ہے، یا میں آپ سے چاہتا یہ ہوں کہ جب آپ رفاع سے فارغ ہوں یا جب آپ دار ارقم سے فارغ ہوں، جو میں نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں یا امہ انٹرنیشنل کالج میں نے بنایا، کہ جو اس پروسیس سے گزرے، میرے اداروں سے گزرے،
اس کا اختتام اس بات پر ہو کہ وہ کہے کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینن و بمحمد نبیہ، کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسلام میرا طریقہ زندگی ہوگا، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہوگا؟ جی جی اسلام کے اسلام ہوگا۔ اور قرآن کے اندر جو مسلمان کا نصب العین بتایا گیا ہے کہ وہ جو کہے، ایک تو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے نمائندے ہیں، رسول ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے جو ایک مسلمان کو کہا گیا ہے کہ اس کا بھی عہد کرو، وہ ہے ان صلاتی، کل کہو، قرآن کہتے ہیں کہ کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اب میں اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیا ہے، تو اب میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا قربانی نماز عبادت ایون زندگی و مماتی، اور میری موت بھی ہے اللہ تیرے لیے، اب میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ جیسے چاہو جیو کا نعرہ جو ہے نا، جی جی یہ اسلامی نہیں ہے۔ جی جی جیو جیسے محمد عربی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ہم تعلیم اور تلقین کرتے ہیں کہ درود پڑھو، اور یہ وہ عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، جس کے نامقبول ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا اس کے معنی اگر لوگوں کو بتا دینا، ایک تو ان کی آئیڈیل پرسنالٹی بھی نبی پاک بن جائیں گے، جی جی اور اگر ان کو اس درود کا فہم بتا دیں تو وہ یقیناً اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دیں گے۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تعالیٰ ہمارے رسول پر، ہمارے نبی کے درجات کو بلند فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات آپ نے بلند کیے۔ فرمائے ماشاءاللہ۔ اچھا آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اس میں بھی نبی پاک کی تعریف ہے کہ وہ آپ کے جد امجد ہیں، آپ کے دادا ہیں، جی 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 آپ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں نا۔ جی جی تو جب یہ ہم حضرت ابراہیم کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک لحاظ سے ہم تعریف کر رہے ہیں، ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے لوگوں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کے بھی اتنے درجات بلند کر دے جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کیے ہیں۔ جی جی اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا درجات بلند ہوئے ہیں؟ اگر قرآن ہم پڑھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو انسانیت کا امام قرار دیا ہے۔ جی جی اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم غیر متنازع رہنما ہیں، غیر متنازع۔ جی جی یہودی بھی آپ کو انسانیت کا امام مانتے ہیں، عیسائی جو دنیا کی سب سے زیادہ آبادی ہیں وہ رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں تو چند لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جو حضرت ابراہیم کو نہیں جانتے، ورنہ ساری انسانیت جی جی حضرت ابراہیم کو اپنا امام مانتی ہے۔ بالکل اچھا اب ہم جب کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی کو بھی ویسا ہی بنا دے، جی جی ان کے درجات بھی ویسے ہی بنا دے جیسے آپ نے حضرت ابراہیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم انسانیت کے غیر متنازع جی جی لیڈر ہیں، اے اللہ ہمارے نبی پاک کو بھی غیر متنازع لیڈر بنا دے۔ یہ دراصل ہم درود پڑھتے ہیں، جی جی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر غیر متنازع لیڈر بنانا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ساری انسانیت نے اسلام قبول کرنا ہے، نبی پاک نے غیر متنازع لیڈر بننا ہے، اور جو یہ دعا کر رہا ہے وہ تو شامل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر متنازع متفقہ لیڈر بنانے، تو جو یہ درود نہیں پڑھتا وہ تو اس میں شامل نہیں ہوا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم رسول اللہ نئی نسل کو بتائیں کہ ہمارے رہنما حضور ہیں، ہم نے اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اخلاق سے جو انسان ابھی تک حضور کو اپنا رہبر نہیں مانتے ان تک ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کائنات کے اصلی رہنما رسول اللہ ہیں، اور ان کو اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لیڈر جن پر ہم بہت ساری پہلے امیدیں لگاتے ہیں، بعد میں پھر ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے مایوس ہوتے ہیں، وہ تو نہ ہوں۔ جی 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 اگر لیڈر ہی اپنا اتنا بڑا بنا لیں جی 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 جس میں کوئی کبھی آپ کو مایوسی نہ ہو، کبھی پریشان، کیونکہ اخلاق ان کا قرآن نے کہا ہے نا کہ ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق ہے، جی جی ٹھیک ہے، خلق نظیم کہا ہے۔ تو نئی نسل کو ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آئیڈیل بنائے جائیں، ان کے رہبر بنائے جائیں، ان کے رہنما بنائے جائیں، اور اللہ کی رضا ان کا مقصود بنا جائے۔ میرا یہ طلبہ اور اساتذہ، چونکہ میرا تعلق ہی اسٹوڈنٹ سے ہے، طلبہ سے ہے، اساتذہ سے ہے، تو یہی میرا پیغام رہتا ہے سب کے لیے۔